محمد ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پروردگار اعلیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی دین میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ اللہ کی عبادت کریے اور اللہ اس کا اجر دے گا۔ عزیزان محترم، آج کل حالات ایسے ہیں کہ شاید یہ سمجھنا مشکل ہو کہ اسلام کا خیال خواتین کے بارے میں کیا ہے، خواتین کے مسئلے پہ اسلام کیا کہتا ہے۔ تو ایک واقعہ چھوٹا سا پیش کرتا چلو، اس کے بعد میں اس مسئلے پہ بھی بات کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور ایک ضعیفہ ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی ہے اور آپ کے سامنے پیش قسمت ہوئی۔ تو جیسے ہی ضعیفہ پہنچتی ہے، مولا فرماتے ہیں بتاؤ کیسے آنا ہوا، تم کہاں سے آئیں اور کیوں آنا ہوا؟ تو ضعیفہ فرماتی ہے کہ آقا میں شام سے آئی ہوں، اور میرے شوہر کے گزر جانے کے بعد میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا گزر بسر کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ چھوٹا سا بیٹا ہے میرا، اور مولا ہم بڑا پریشان ہیں، بڑی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے کوئی بسر کا سہارا نہیں ہے۔ مولا جیسے ہی یہ سنتے ہیں، یہ جملہ سننا ہوا کہ مولا فوراً کہتے ہیں جاؤ اسے دربار میں لے کے جاؤ۔ اب اس کو دربار میں لے جایا گیا، جیسے ہی اس کو اندر پہنچایا گیا، جناب زینب اس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جناب زینب اس کی تعظیم کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد اپنی چادر اس ضعیفہ کو اڑا دی۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی چادر اس ضعیفہ کو اڑا دی، اور جیسے ہی اپنی چادر ضعیفہ کو اڑانا ہوا کہ وہ عورت خزانوں سے دولت سے مالومال ہو گئی۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس کا بیٹا امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ امام حسین اس کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بتا تجھے کیا چاہیے؟ کچھ جواب نہیں دیتا ہے، معصوم بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ جاؤ ایسا کرو، وہاں جا کے کچھ پتھر اٹھا لاؤ۔ تو وہ یہ بات سنتا ہے، اور اس کو لگتا ہے شاید امام مذاق میں بات کہہ رہے ہوں، شاید یوں ہی اس سے یہ بات کہہ رہے ہوں، لیکن نہیں۔ یہ ایک مرتبہ جب یہ بات سننے کے بعد جب وہ چپ کھڑا رہتا ہے، تو فوراً صحابہ کرام کہتے ہیں جا تیرا نصیب کھل گیا، تیرا نصیب بیدار ہو گیا، جا تو جا کے اپنے نصیب کو کیوں روک رہا ہے، تو اپنے نصیب کو کیوں نہیں جگاتا، جا حکم کی تعمیل کر۔ اب جیسے ہی وہ گیا، اور جانے کے بعد وہاں سے پتھر اپنے دامن میں بٹول کے لے آیا، جتنے لا سکتا تھا اپنے دامن میں پتھر بٹول کے لے آیا، اور لانے کے بعد آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا نے پوچھا تیرے دامن میں کیا ہے؟ کہا آقا وہی پتھر ہیں جو آپ نے بتائے تھے، جو آپ نے منگائے تھے۔ کہا نہیں، تیرے دامن میں پتھر نہیں ہے، تیرے دامن میں زرد عقیق ہے، زرد یاقوت ہے،
ذرا ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے اپنا دامن کھول کے دیکھا، کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ وہ سارے دامن، وہ سارے پتھر جو بھی اس کے دامن میں تھے وہ سارے یاقوت میں بدل چکے، وہ سارے نگینوں میں بدل چکے۔ صلوات پڑھ دو محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ معجزہ ہے محمد وآل محمد کا، یہ سکھایا اسلام نے، کتنا سخی ہے۔ آئیے دیکھیے اسلام میں ایک سے ایک سخی ہیں، ایک سے ایک علماء سخی ہیں۔ امام حسن کی یہ سخاوت جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، بڑی بڑی حدیثوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں، بڑی بڑی روایتوں میں مل جاتا ہے امام حسن کی سخاوت۔ اور یہی اسلام جس کی تبلیغ کر رہے تھے جناب رسول خدا، اس اسلام نے خواتین کی عظمت کا بیان کی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ خواتینوں کی عظمت کیا ہے اور دوسرے مذہبوں میں اور اسلام میں خواتین کی عزت کا فرق کیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر بیٹی آئی تو رحمت ہے، بیوی بنی تو برکت ہے، اور ماں بنی تو جنت ہے۔ اس سے زیادہ بلند ترین مقام کسی مذہب میں میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے جو خواتینوں کو اس سے زیادہ بلند مرتبہ ملا ہو، خواتینوں کو اس سے زیادہ بلند مقام ملا ہو۔ نہیں، آپ آگے دیکھیے، دوسرے جو دھرم ہیں، دوسرے جو ریلیجن ہیں، دوسرے مذہب جو ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیں ایشور سے، اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورت ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تک ہم تب پہنچتے ہیں جب ہم اللہ کے ولیوں کو سمجھیں، جب ہم ائمہ کرام تک پہنچیں۔ اور میں تو یہی چاہتا ہوں اور میں یہی جانتا ہوں کہ بچپن سے لے کے آج تک جس مذہب میں ایک ماں اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے فرش عزا پہ لے جاتی ہو اور وہاں اسے بچپن سے غم امام حسین کی گھٹی پلاتی ہو، اس مذہب میں عورت دین سے، اللہ سے ہمیں دور نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دوسرے مذہبوں کو دیکھیے، دوسرے مذہب کی بات اگر کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ جناب عیسیٰ کو ماننے والے جو عیسائی ہیں، جناب عیسیٰ سے آگے نہیں آئے اور عیسیٰ کو مانتے، لیکن ان کے ہاں جو سب سے بڑا پوپ ہوتا ہے، جو سب سے بڑا دھرم گرو ہوتا ہے، وہ شادی نہیں کرتا، وہ کبھی شادی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ اگر عورت آئی تو وہ ہمیں ایشور سے دور کر دے گی، وہ ہمیں گاڈ سے دور کر دے گی، وہ ہمیں اللہ سے دور کر دے گی۔ اور بودھ دھرم میں آئیے تو جو ان کے سب سے بڑے ماؤ ہوتے ہیں وہ کبھی شادی نہیں کرتے۔ ہندو دھرم کی بات کیجئے، ہندو مذہب میں بھی جو بڑے بڑے سنیاسی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں اپنے مذہب کے، وہ کبھی شادی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کا ماننا یہی ہوتا ہے کہ عورت مذہب سے ہمیں دور کر دے گی، عورت ہمیں ایشور تک پہنچنے سے روکے گی، عورت ہمیں ایشور تک نہیں پہنچنے دے گی، تو ہمیں بھگوان تک، اللہ تک، گاڈ تک نہیں پہنچنے دے گی۔ لیکن نہیں، بالکل اس کے الٹ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کبھی ایسا نہ کریں، اور اسلام یہ بتا رہا ہے، اسلام میں ائمہ، پیغمبر سب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آئیے اور عورتوں کی تعظیم کیجئے۔ رسول اکرم نے بتایا کہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے دکھایا کہ عورت کی کتنی فضیلت ہے۔
عورت کی فضیلت بیٹی کی شکل میں اگر دیکھنا ہے تو جناب سیدہ کو دیکھو، ماں کی شکل میں دیکھنا ہے تو جناب سیدہ کو دیکھو، شوہر بیوی کی شکل میں اگر دیکھنا ہے تو جناب سیدہ کو دیکھو۔ آپ دیکھیے کیا فضیلت بیان کی ہے، عورت کی کیا فضیلت اسلام بتا رہا ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو رحمت بن کے آئی ہے، بیوی بنی تو برکت بن کے آئی ہے، اور ماں بنی تو جنت بن کے آئی ہے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ تو عظمت یہ ہے کہ اسلام یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جب آپ شادی کریں تب آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فضیلت ہے علی یا علی یا علی۔ کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ یہ وہ اسلام ہے جو سب سے زیادہ خواتین کی عزت کرتا ہے۔ اس اسلام نے ہمیں ہر ایک پہلو پہ بتایا ہے کہ کس طرح سے خواتینوں کی عزت کرنا ہے، کس طرح سے ان کو سنبھالنا ہے، کس طرح سے ان کو سمجھنا ہے، کس طرح سے ہمیں بیٹی کو پالنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں ماں کی تعظیم کرنی چاہیے، کس طرح سے ہمیں بیوی کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ وہ اسلام ہے جو ہر طرح سے بتا رہا ہے کہ خواتین کی عزت کیجیے، خواتین کی عزت کرو، خواتین کو عزت کرو، خواتین کا مرتبہ سب سے بلند۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک مسئلہ پیش نظر آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں، بس ان کو گھر کی چار دیواری کے اندر رہنا چاہیے۔ تو اس بات کو بھی جناب زینب نے نکار دیا اور یہ بتا دیا کہ جب ضرورت پڑے، جب حق کو بچانا ہو، جب باطل کو مٹانا ہو اور باطل کو اس کی اوقات دکھانا ہو اور حق کو بچانا ہو، تو عورت بھی میدان میں آ سکتی ہے۔ جناب زینب نے جس طرح سے اپنا خطبہ یزید کے دربار میں دیا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عورت کو کسی بھی طریقے کے کسی بھی کام سے اسلام نہیں روکتا۔ یعنی اگر وہ کام حق ہے اور جائز ہے تو اسلام کبھی خواتین کو اس سے پیچھے نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھ دو محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو حضرات محترم، بس یہ واقعہ پیش کیا اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک بات یہ ہے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی اور ہم سب جمع ہوئے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ کی شب ہے اور ہم امام مظلوم کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے۔ عورتیں ہی وہ چیزیں ہیں جن سے آزاداری قائم ہے۔ حقیقی معنی میں اگر دیکھا جائے تو عورتوں سے ہی آزاداری قائم ہے، اور عورتوں نے جس طرح سے آزاداری کو بڑھاوا دیا، وہ چاہے یہاں مقامی مرحلے کا مسئلہ ہو یا اور دوسری جگہوں کا، لیکن شیعت کے اندر عورتوں نے آزاداری کو جتنا بڑھاوا دیا اتنا شاید مرد آگے تک نہیں بڑھ سکے۔ عورتوں نے یہاں تک کہ اگر کوئی ہمارے گھر کا عزیز بھی مر جائے تو وہ کبھی اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں نہیں توڑتی، لیکن عزیزان محترم، امام حسین کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے کہ اس شہادت میں وہ اپنے سہاگ کو بھی توڑ دیتی ہیں اور یہ میسج دیتی ہیں کہ کاش اگر ہم کربلا میں ہوتے، کاش
اگر ہم کربلا میں ہوتے تو امام ہم اپنے سہاگ کو بھی مٹا دیتے اور ہم اپنے سہاگ کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ عزیزان محترم، یہ عورتیں جب عاشور کو تعزیہ لے کے مرد گھر سے باہر نکلتے ہیں، عزاخانوں سے باہر نکلتے ہیں، تو یہ اپنے بالوں کو کھول کے گریا کرتی ہیں، اپنے بالوں کو کھول کے گریا کرتی ہیں، سروں پہ خاک اڑاتی ہیں، اس لیے کہ اے مظلوم کربلا، آپ کے جوان بیٹوں کو رونے والا کوئی نہ تھا۔ کربلا میں آپ کے بیٹوں کو کوئی نہیں رو سکا، لیکن ہم آپ کے بیٹوں کو روئیں گے، ہم آپ کے بیٹوں کا غم منائیں گے، ہم کربلا کے شہیدوں کا غم منائیں گے۔ کاش اگر ہم اس وقت ہوتے، کاش اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم امام کا غم مناتے، ہم شہیدوں کا ماتم کرتے، لیکن نہیں، اگر ہم اس وقت نہ تھے لیکن ہم آج ہیں تو آج ہم شہیدوں کا ماتم منائیں گے، آج ہم شہیدوں کا غم منائیں گے۔ عزیزان محترم، آج کربلا کا واقعہ شروع ہو گیا، آج محرم شروع ہو گیا، اب حسین کو رونے کا غم آ گیا، حسین کو رونے کا وقت آ گیا۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بہت چھوٹا سا وقت ہوتا ہے، بہت مسلسل لمحے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ موقع ملتا ہے، اور پتہ نہیں آئندہ سال ہماری زندگی رہے نہ رہے، ہمیں یہ موقع ملے نہ ملے، تو ہمیں کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس سال ہیں تو ہمیں اس طرح سے امام مظلوم کربلا کا غم منانا چاہیے کہ پتہ نہیں آئندہ سال ہم رہے نہ رہے، حسین کا غم اس طرح سے منائیے کہ کاش یہ ہمارا آخری سال ہو، یہ ہماری زندگی کا آخری غم ہو، پتہ نہیں اگلے برس ہم رہے نہ رہے، ہمیں یہ موقع ملا نہ ملا، ہمیں اتنی عزت حاصل ہوئی یا نہ ہوئی، پتہ نہیں بیوی نے موقع دیا نہ دیا۔ عزیزان محترم، ہم کربلا کے پیاسوں کا غم مناتے ہیں، ہم کربلا کے پیاسوں کی پیاس یاد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بات آپ یاد کریں کہ جب آپ عزیزان محترم جب ماتم کرتے ہیں، جب آپ غم مناتے ہیں تو آپ ان کا غم مناتے ہیں نا جنہیں پانی نہیں ملا، جنہیں شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے بارے میں بھی سوچئے جنہیں پانی تو ملا، چوتھے دن پانی ملا، لیکن انہیں ستایا بہت گیا، انہیں پریشان بہت کیا گیا، انہیں گلیوں میں گھمایا گیا۔ ایک جناب سکینہ جنہیں اپنے بابا پہ رونے نہ دیا گیا، جناب سکینہ کو اپنے بابا پہ رونے نہ دیا گیا، جناب سکینہ تڑپتی تھی کہ بھیا سجاد ہمیں اپنے بابا پہ رونے کا موقع کب ملے گا، ہمیں اپنے بابا پہ رونے کا موقع کب ملے گا، بھیا سجاد کچھ کریے، بھیا ہمیں کم سے کم اپنے باپ کا پرسہ تو دے دے آئے، بھیا ہم اپنے ماجائے کا پرسہ تو لے سکے، لیکن نہیں، کم وقت یزید نے اپنے دربار میں رونے تک کی پابندی لگا رکھی تھی۔ جناب سکینہ پیاسی تڑپتی رہی، پانی نہ مل سکا، ننھے علی اصغر کا گلا چھپ گیا، پانی نہ مل سکا، حسین پیاسے تنہا رہے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ مصائب کم ہے ہمارے آپ کے رونے کے لیے؟ عزیزان محترم، بس یہ محرم کا آغاز ہو گیا، بس میں آپ کا اور وقت نہیں لوں گا، بس آخری باتیں کہوں گا کہ آج سے محرم کا آغاز ہو گیا، اب ہمیں امام مظلوم کربلا کو پرسہ دینے کا وقت ہے، اب ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا وقت ہے۔ میں ایک مرتبہ جناب سکینہ سے کہوں گا، اے جناب سکینہ آئیے دیکھیے، آج اس امام بارگاہ میں، آج اس مقام پہ آپ کے بابا کو پرسہ دینے کے لیے ہم سب کے سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ آئیے جناب سکینہ اپنے بابا کا پرسہ لیجئے، جناب سکینہ آپ اپنے بابا کو نہ رو سکی، آپ اپنے بابا کا پرسہ لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ بس چھوٹا سا اور رفت مصائب ختم۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی،
جناب رسول خدا نے فرمایا اے فاطمہ جبرائیل یہ میسج دے گئے ہیں، جبرائیل یہ بتا گئے ہیں، جبرائیل یہ سندیش دے گئے ہیں کہ اب تمہارے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب جناب فاطمہ بے چین ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں بابا جان ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ میں نہیں ہوگا۔ کہا کہ علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں علی مرتضیٰ بھی نہیں ہوں گی۔ کہا کیا ہم میں ہوں گی؟ کہا نہیں فاطمہ تم بھی نہیں ہوگی۔ کہا کہ میرا بڑا پسر حسن ہوگا؟ کہا نہیں تمہارا پسر حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا جان جب کوئی نہ ہوگا تو ہمارے حسین کو رونے والا کون ہوگا؟ ہمارے حسین پہ آنسو کون بہائے گا؟ ایک مرتبہ رسول خدا کہتے ہیں اے بیٹی پریشان نہ ہو، اے بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ایک ایسی قوم بنائے گا جو تمہارے بچوں پہ زندگی بھر روئے گی، وہ بچوں پہ تمہارے آنسو بہائے گی، وہ تمہارے بچوں کے فرش عزا بچھائے گی، وہ تمہارے حسین کے نام کا خانہ سجائے گی، وہ تمہارے بیٹے حسین کی یاد میں سبیلے لگائے گی، وہ تا قیامت تک تمہارے حسین کے نام پہ آنسو بہائے گی۔ ذات کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہداء کے۔ پروردگار ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو غریب ہے ان کی غربت کو دور فرما، پروردگار جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہم سب کو اس وبا سے کورونا سے نجات دلا، پروردگار جہاں جہاں بشیان حضر قدار ہیں ان سب کے مال و جان کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، پروردگار جو بیمار ہے ان کو شفا کلی عطا فرما، پروردگار ہمارے روزہ مقدس کی حفاظت فرما، پروردگار یہاں بچوں میں روزہ جلد سے جلد تعمیر ہو، پروردگار ہمارے ایمان جلد سے جلد ہو، پروردگار ہمیں ایمان کے اثرات میں شمار فرما، پروردگار ایران عراق میں جہاں بھی ہمارے روزے ہیں ہمارے علماء ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔